شہر کی تختی زندگی نے مجھے نام لاکھوں دیے. ہمارے کرنٹ افیئرز کے جو مسائل ہیں وہ اب چلتے پانیوں کے مسائل چونکہ نہیں رہے، بلکہ کھڑے پانی، اور وہ بھی جوہر کا کھڑا پانی بن چکے ہیں. نیا پانی آ نہیں رہا، اور نئی نسلوں کی نئی سوچ پر پابندی بھی اسی طرح سے چل رہی ہے، اور ذہنوں کو سوال اٹھانے کی سہولت بھی نہیں ہے، مکالمہ کرنے کی سہولت بھی نہیں ہے. تو وہ جو رکا ہوا پانی ہے وہ پھر اب آہستہ آہستہ سڑتا جا رہا ہے، بو دیتا جا رہا ہے. اور اصرار جو کرنٹ افیئرز کے ماہرین ہیں ان کا یہ ہے کہ لوگ اس میں سے جو بھی چیز ہم گھڑ کے پیش کر رہے ہیں اس کو اسی دلچسپی سے سنیں بھی، اس کے ساتھ ساتھ بھی رہیں. تو ایسا ہو نہیں پاتا. ابھی آج میں نے کوشش کی کہ پورا ایک شو جو ہے وہ بیٹھ کے دیکھوں گا کہ جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان میں، اور خاص طور پر جو فواد چودھری صاحب نے ایک انٹرویو دیا، تو اب اس انٹرویو کے اوپر ARY پہ بحث جاری تھی. وسیم بادامی اپنے معصومانہ سوال کے ساتھ، اور کاشف عباسی ان کے گیسٹ، ایک آدھ تحریک انصاف کی MPA خاتون جو یہ بتا رہی تھیں کہ میں عرصہ دراز سے آپ کے شو میں آ رہی ہوں. ٹھیک ہے، ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اب جو اصل حقائق اور مسائل ہیں ان کی طرف جانے کی یا اجازت نہیں ہے یا ضرورت نہیں ہے. اگر اجازت نہیں ہے تو ریزسٹ کر کے اجازت کا رستہ نکالنا، اور اسلوب تلاش کرنے گفتگو کے بھی اور تحریر کے بھی، کہ جن اسالیب کے ساتھ، جن نئے طریقوں کے ساتھ وہی بات کی جا سکے جو نہیں کرنے دی جا رہی. یہ ذمہ داری ان لوگوں کی تھی جو معاشرے کی آنکھیں کہلاتے ہیں. مگر جب آشوب چشم کا عارضہ لاحق ہو جائے تو پھر آنکھوں نے وہ کردار تو ادا بہرحال نہیں کرنا جس کے لیے وہ بنائی گئی ہیں. صحافی معاشرے کی آنکھیں کہلاتے ہیں، لیکن ان کی ترجیحات بدل چکی ہیں. وہ وہاں کمپرومائز کر جاتے ہیں جہاں کمپرومائز کے نتیجے میں وہ سطح آب کے اوپر رہ سکیں. کیونکہ وہ جو پانی کا جو ریلا ہے اس کا خوف ہر کسی کو ہوتا ہے، لیکن ان کو زیادہ ہوتا ہے. جس کا کوئی سٹیٹس ہوگا اس کو زیادہ خوف ہوگا. وہ کہانی مشہور ہے کہ اونچے علاقوں کا، پہاڑی علاقوں کا پانی جو جہلم کی طرف آ کے گر رہا تھا دریا میں، تو جو تنگ سی جگہ سے وہ پانی سارا پٹھوار کا گر کے اکٹھا ہو کے آ رہا تھا، تو سیلاب کی صورت تھی. جہلم میں بھی سیلاب اونچے درجے کا تھا. تو ایک مفلوق الحال بندہ اونچی سی ایک پہاڑی پہ بیٹھ کے تو لمبے لمبے سوٹے لگا کے تو ہوکی، اپنی ہوکا بھی نہیں تھا اس کے پاس، پورا ہوکی سی تھی چھوٹی سی، وہ پی رہا تھا. اور اس میں لوگوں نے کہا کہ بھئی لوگوں کے تو جب مال مویشی سب کچھ غرق ہو رہا ہے، بلکہ بچے بھی رڑ گئے ہیں بعض کے، تو تم جو ہے وہ تم ہوکی پی رہے ہو یہاں بیٹھ کے، خدا کا خوف کرو. تو کہتا ہے کہ آج ہی تے بھوک نے سواد دیتا ہے. یعنی یہ جو میری مفلوق الحالی ہے اس نے مجھے آج ہی تو مزہ دیا ہے، نہ کچھ میرے پاس تھا نہ غرق ہونے کا ڈر ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو سپرفیشل آپ سٹیٹس گین کرتے ہیں اس کا سب سے بڑا نقصان اور مسئلہ ہی یہ ہے کہ وہ پھر جہاں پر آپ کو آ کے بات کرنے کا موقع آتا ہے پھر وہ آپ کو بات کرنے نہیں دیتا، کیونکہ آپ نے اس کو مشکل سے کمایا ہوتا ہے. تو آنے واحد میں آپ گنوا کیسے دیں اس کو دفعہ. تو وہ جب میں وسیم بادامی کا پروگرام دیکھ رہا تھا اور ان کی ایسی گفتگو سن رہا تھا کہ جس میں حکومت یہ، حکومت وہ، حکومت یہ اور حکومت وہ، اس سے باہر نہیں جا رہے تھے. وہ مسائل کی نشاندہی پہ تو ظاہر ہے پیتا پانی ہوتا ہے. تو مجھے لگا کہ جو وسیم کشفی کا مسئلہ تھا اور انہوں نے بیان کر دیا کہ کیا اپنے آپ ہی میں اتر جاؤں اس دفعہ. مسئلہ وسیم بادامی کا بھی وہی ہے، کاشف عباسی بھی غرق نہیں ہونا چاہتے، سطح آب پر رہنا چاہتے ہیں. اس لیے پانی کی بدبو کا تذکرہ بھی وہاں پر حرام ہے، کیونکہ رہنا ہے اسی پانی کے اوپر رہنا. میں یہ جو پرویز ہود بھائی والا ایشو ہے،
اکیلے پرویز ہود بھائی کا نہیں، اساتذہ کو یونیورسٹی کا گریڈ قائم رکھنا ہے تو ان کو بھی گہرے پانیوں سے نہ صرف یہ کہ اعتراض کرنا پڑے گا بلکہ گہرے پانیوں کے تذکرے سے بھی گریز کرنا پڑے گا۔ موتی نکالنا تو خیر بہت بعد کی بات ہے نا، کیونکہ اس کا تو وہ تو فضا بنانی پڑتی ہے معاشرے کی، جہاں پر کھل کے بات ہو رہی ہوتی ہے، تازہ پانی آ رہا ہوتا ہے، اگلا پانی آگے چل رہا ہوتا ہے، اس میں پھر بدبو پیدا نہیں ہوتی، اس میں ایک آٹومیٹک پاکیزگی کا عنصر ہوتا ہے جو اس کی روانی کے ساتھ مشروط ہوتا ہے۔ پانی رک گیا تو وہ جیسا بھی آپ نے ہوا اس کی پھر آپ اس کے پاک ہونے یا اس کے قابل استعمال ہونے کی زیادہ دیر تک گارنٹی نہیں دے سکتے۔ اسی لیے نیا پانی آنا اور لوگوں کا اس میں مکالمے کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے، سوالات کے ذریعے، انٹریکشن کے ذریعے اس کی روانی کو قائم رکھنا یہ بہت ضروری ہے، مگر یہ اجازت لے کے نہیں ہوتا، یہ از خود ہوتا ہے۔ پروفیسر ہود بھائی، محمد حنیف صاحب یا اسسٹنٹ پروفیسر عمار، ان کی نوکریاں آج میں نے BBC میں بھی پڑھا تو زیر گفتگو ہیں، زیر بحث ہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ وہ طلباء کی گمراہی کا باعث بنتے ہیں، اور ان کے جو بعض سوچنے کے انداز ہیں وہ ریاست کے یا ریاست کے بعض اداروں کے اپنے جو ایجنڈا اور سوچ کے مرکز بنے ہوئے ہیں یا جو انہوں نے اپنی سرحدیں قائم کی ہوئی ہیں، ان کے خیال میں ان کا اس سے تعلق نہیں بن پاتا۔ شہر کی تختی